السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہمارے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ آج ہم سورہ نور پارہ نمبر 18 کا رکوع نمبر 7 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورۃ النور مدنی سورہ ہے، اس کی 64 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ نور کے معنی ہوتے ہیں روشنی۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال دی گئی ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ نور ہے۔ سورہ نور کے علاوہ سورۃ الاحزاب اور سورۃ النساء یہ 3 صورتیں ہیں جن میں عورتوں کے خصوصی مسائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ معاشرتی زندگی کے متعلق اہم تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورت انزلناها ہم نے اس کو نازل کیا، وفرضناها اور ہم نے اس کو فرض کیا یا مقرر کیا، وانزلنا اور ہم نے نازل کی، فیہا اس میں، آیات بینات کھلی آیتیں، لعلکم تاکہ تم، تذکرون تم نصیحت حاصل کرو یا تم یاد رکھو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس سورت کو نازل کیا ہے اور اس کو فرض کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں جو احکامات ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھو، ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصد ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ الزانیۃ والزانی زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا پس کوڑے مارو ان میں سے ہر ایک کو، مئۃ جلدۃ 100 کوڑے، وَلَا تَأْخُذْكُمْ اور نہ تم کو آئے، بِہِمَا ان دونوں کے بارے میں، رأفۃ کوئی ترس، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، ان کنتم اگر تم ہو، تؤمنون تم ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، ولیشہد اور چاہیے کہ حاضر ہوں۔ ول میں جو لام ہے یہ لام امر کہلاتا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے چاہیے کہ حاضر ہوں، عذابہما ان کی سزا کے وقت، طائفۃ ایک گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے۔ بدکاری کی ابتدائی سزا جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 میں گزر چکی ہے، سورۃ نور کی اس آیت سے منسوخ ہو چکی ہے۔ ان آیات میں کہا گیا تھا کہ بدکار عورتوں کو گھروں میں بند کر کے رکھو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی مستقل سزا مقرر کر دے۔ جب سورہ نور کی یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا اس کے مطابق بدکار مرد و عورت کی سزا، مستقل سزا مقرر کر دی گئی ہے، وہ تم مجھ سے سیکھ لو، اور وہ ہے کنوارے یعنی غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے، اور شادی شدہ مرد و عورت کو 100 کوڑے اور سنگساری کے ذریعے سے مارنا۔ صحیح مسلم کتاب الحدود۔ پھر آپ نے شادی شدہ زانیوں کو عملاً سزائے رجم دی، اور 100 کوڑے کی جو سزا ہے وہ اسی بڑی سزا میں مدغم ہو گئی، اور اب شادی شدہ زانیوں کے لیے سزا صرف رجم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ کی حدود ہیں، اس کو نافذ کرتے ہوئے تمہیں کسی قسم کا ترس نہ آئے، اور سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی وہاں موجود ہونی چاہیے تاکہ ان کو عبرت ہو۔ الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین۔ الزانی زنا کرنے والا مرد، لا ينكح نہیں وہ نکاح کرتا، الا مگر زانیۃ زانیہ سے، او مشرکۃ یا مشرکہ سے، والزانیۃ اور زنا کرنے والی عورت، لا ينكحها نہیں وہ نکاح کرتی، الا مگر زان زنا کرنے والے مرد سے، او مشرک یا مشرک سے، وحرم اور حرام کر دیا گیا، ذالکہ یہ علی المؤمنین مومنوں پر۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں بتایا جاتا ہے کہ ایک صحابی جن کا نام مرثد بن ابی مرثد تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک زانیہ عورت اناق سے نکاح کرنے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، پھر اس نے 2 مرتبہ اور اجازت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خاموش رہے، یہاں تک کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرثد زانی نکاح نہیں کرتا مگر کسی زانیہ یا مشرکہ سے، اور جو زانیہ یا مشرکہ ہے اسے نکاح نہیں کرتا مگر جو زانی ہے یا مشرک ہے، اس لیے تو اس اناق سے نکاح مت کر۔ ترمذی تفسیر القرآن۔
اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر بدکار قسم کے لوگ نکاح کے لیے اپنے ہی جیسے لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ زنا کرنے والوں کی اکثریت زنا کرنے والیوں کے ساتھ ہی نکاح کرنا پسند کرتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان کو متنبہ کیا جائے کہ زنا ایک نہایت کبیر اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح زناکاروں کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلقات قائم کرنا بھی منع اور حرام ہے۔ آیت مبارکہ میں زنا کو شرک کے ساتھ مناسبت دی گئی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ شرک بھی زنا سے ملتا جلتا ہی گناہ ہے۔ جس طرح مشرک اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کے در پر جھکتا ہے، اسی طرح ایک زناکار مرد اپنی بیوی کو چھوڑ کر یا بیوی اپنے خامند کو چھوڑ کر غیروں سے اپنے تعلقات بناتے ہیں، تو اس طرح سے ان دونوں کے درمیان ایک عجیب معنوی مناسبت بھی پائی جاتی ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا وأولئک هم الفاسقون۔ والذین، اور وہ لوگ جو یرمون، جو تہمت لگائیں، محصناتی پاک دامن عورتوں پر، ثم پھر لم یأتوا، نہ وہ لائیں، بأربعة شہداء، 4 گواہ، فاجلدوهم، پھر ان کو کوڑے مارو، 80 جلدتاً کوڑے، ولا تقبلوا، اور نہ قبول کرو، لہم ان کی، شہادتاً گواہی، ابداً کبھی بھی، وأولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم الفاسقون، وہ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں قذف یعنی بہتان تراشی کی سزا بیان کی گئی ہے۔ جو بھی کسی پاک دامن عورت یا مرد پر زنا کی تہمت لگائے، اسی طرح اگر کوئی عورت کسی پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت عائد کرے اور وہ بطور ثبوت 4 گواہ پیش نہ کر سکے، تو اس کے لیے 3 حکم اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 کہ انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور نمبر 2 ان کی کبھی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، اور نمبر 3 وہ عند اللہ اور عند الناس فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ إِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، الَّذِينَ جو، تابو، جو توبہ کر لیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، غفور رحیم، بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ تو سزا ملنے کے بعد ان کی توبہ تو قبول ہو جائے گی، لیکن ان کو سزا بھی دی جائے گی، جو انہوں نے کام کیا ہے نا کسی پہ تہمت لگانے کا، اس کی سزا بھی ان کو ملے گی۔ لیکن جو گواہی وغیرہ ہے اور جو فاسق ہونا ہے نا، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اگر آئندہ سے وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ والذین، اور وہ جو، یرمون، تہمت لگائیں، ازواجہم، اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم، اور نہ ہو ان کے لیے، شہداء، گواہ، الا انفسہم، مگر وہ خود، فشہادۃ احدہم، پس گواہی ان میں سے ایک کی، 4 شہادات، 4 گواہیاں، باللہ، اللہ کی، انہ، بے شک وہ، لمن الصادقین، یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ، انا، بے شک، لعنت اللہ، لعنت اللہ کی، علیہ، اس پر، ان کانا، اگر وہ ہو، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے۔ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ وَيَدْرَؤُ، اور دور کر دے گی، عنہا، اس عورت سے، عذاب، سزا، ان تشہد، اگر وہ گواہی دے، 4 شہادات باللہ، 4 گواہیاں اللہ کی، انہ لمن الکاذبین، کہ بے شک وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ، انا، بے شک، غضب اللہ، غضب اللہ کا، علیہا، اس پر، ان کانا، اگر وہ ہو، من الصادقین، سچوں میں سے۔ اور 5ویں دفعہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر اس کا خامند سچوں میں سے ہو۔ ان آیات مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ عنہ کچھ رات گزرنے پر کھیت سے اپنے گھر پہنچے تو ایک غیر مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے پایا۔ ان کی گفتگو کو بھی خوب اچھی طرح سے سنا۔ صبح ہوتے ہی حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ سنا دیا، لیکن ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ حضرت حلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بات آپ کی طبیعت پر بہت زیادہ گرا گزری ہے، لیکن اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہے، مگر چونکہ یہ کوئی گواہ پیش نہیں کر سکتے تھے تو قریب تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر حد جاری کرنے کا حکم فرما دیتے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ نور میں یہ آیات نازل فرمائی۔ نزول وحی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلال رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے کہ اے حلال تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نجات کی راہ پیدا فرما دی ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 6 سے لے کر آخری رکوع تک لعان کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ لعان یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ زنا کرتا دیکھے اور اس کا وہ خود عینی شاہد ہو تو وہ ایسا کرے گا کہ وہ عدالت میں یا حاکم کے سامنے 4 گواہیاں پیش کرے گا، یعنی 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ کہے گا کہ وہ اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے میں سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر آیت نمبر 8 میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر خاوند کے جواب میں بیوی 4 مرتبہ قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ وہ جھوٹا ہے اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر اس کا خاوند سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، تو اس صورت میں وہ زنا کی سزا سے بچ جائے گی۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی۔ اسے لعان کہتے ہیں کہ اس میں دونوں ہی اپنے آپ کو جھوٹا ہونے کی صورت میں مستحق لعنت قرار دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسے بہت سے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ ولولا اور اگر نہ فضل اللہ فضل اللہ کا علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ تواب حکیم بہت توبہ قبول کرنے والا بہت حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل نہ ہوتا تو تم میں سے جھوٹے پر فوراً اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ تواب ہے حکیم ہے، اس لیے ایک تو اللہ تعالیٰ نے ستر پوشی کر دی تاکہ اس کے بعد اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرنا چاہے تو وہ سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا، اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، جیسا کہ اس نے لعان جیسا مسئلہ بیان کر کے غیور مردوں کے لیے ایک نہایت معقول اور آسان تجویز مہیا کر دی ہے۔